کبھی آپ نے آسمان میں روئی جیسے نرم نرم بادلوں کو دیکھا ہے؟ لگتے تو بہت ہلکے پھلکے ہیں، لیکن ایک عام بادل کا وزن تقریباً 500 ٹن ہوتا ہے۔ 500 ٹن یعنی 100 ہاتھیوں برابر وزنی یا ایک بڑے ہوائی جہاز جتنا وزن۔ اتنا بھاری پانی ہوا میں کیسے ٹھہرا ہوا رہ جاتا ہے، اور بارش لانے والے بڑے بادل کیسے بن جاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ 1400 سال پہلے جب نہ سیٹلائٹ تھے، نہ ریڈار، نہ کوئی جدید سائنسی آلات، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل ایسا ہی بیان کیا جو آج کی سائنس سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فترى الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرف عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر ان کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں جیسی بدلیوں سے اولے برساتا ہے جو اس میں پائے جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ بادل بننے کے 3 مراحل ہے، اور قرآن نے بالکل یہی ترتیب بتائی۔ پہلا مرحلہ، بادلوں کا چلنا۔ ہوا نمی والے بخارات کو اٹھاتی ہے اور چھوٹے بادل بنتے ہیں اور آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ قرآن نے اسی چیز کو بیان کیا ہے: یزجی سحابہ، اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، آپس میں جڑ جانا۔ چھوٹے بادل ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، مل کر بڑے بن جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کنورجنس۔ قرآن اسی کو کہتا ہے ثم یؤلف بینہ، پھر ان کے ٹکڑوں کو جوڑتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، تہ بتہ پہاڑ بننا۔ بادل اوپر جاتے جاتے 10 سے 18 کلومیٹر اونچے ہو جاتے ہیں اور واقعی یہ پہاڑوں جیسے لگتے ہیں۔ قرآن نے اسی چیز کو کہا ثم یجعلہ رکاما، انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے۔ اور پھر من جبال فیہا من برد، ان پہاڑوں جیسے بدلیوں سے اولے برساتا ہے۔ زمین سے تو چپٹے لگتے ہیں لیکن اندر سے بالکل پہاڑ۔ اب سوچو کہ 1400 سال پہلے صحرا میں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ غور کیجئے کہ 1400 سال قبل عرب کے ریگستانوں میں یہ پوشیدہ حقیقتیں کیسے بیان ہوئی۔ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، وہی اللہ جو ہر چیز کا خالق اور علیم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کن فیکون کا مالک ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کامل حق پر مبنی اور صداقت کا سرچشمہ دین عطا فرمایا جو ہر دور کی ہدایت کا سرمایہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی کی رہنمائی ہمارے لیے ابدی مشعل راہ ہے، جو ہمیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ الہی نشانیاں دیکھ کر ایمان تازہ اور یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا۔